لیکن عثمان اب اسلام کے دامن سے اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتا۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ آپ مار سکتے ہیں، مار لیجئے، جو چاہے کر لیں، آپ ہر طرح کے ظلم مجھ پہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا دامن اب اہل ایمان میں شامل ہو چکا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے دل سے ایمان کی غیرت کو نہیں نکال سکتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور صحابہ کرام ابتدا میں جتنے لوگ بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے، کفار نے ان پہ ظلم کی چکیاں چلائیں، بے بہا ظلم کیا۔ جب یہ کفار کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اگرچہ وہ ملک عیسائیوں کا ہے، لیکن وہاں کا بادشاہ نجاشی نیک دل انصاف پسند حکمران ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سکون سے رہو گے۔ مسلمانوں کا پہلا قافلہ جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اور آپ کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی سیدہ رقیہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ مسلمانوں کو ابھی چند ماہ سرزمین حبشہ پہ ہوتے ہیں کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ اہل مکہ سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ ان مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور اس خوشی میں واپس سرزمین مکہ پر آ جاتے ہیں، لیکن جب مکہ پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جو یہ خبر ملی تھی یہ جھوٹ کی خبر تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کفار نے پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا، اور 1 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تم ہجرت کرتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر دوبارہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ 102 مسلمان مرد اور عورت دوبارہ ہجرت کرتے ہیں، اور اس ہجرت کے اندر بھی سیدنا عثمان اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کفار مکہ کو بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان امن سکون شانتی کے ساتھ حبشہ میں رہے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ مسلمانوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہدیے اور تحائف لے کر جاتے ہیں، اور نجاشی کے پاس پہنچنے سے پہلے نیچے والے عملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پادریوں کو انعامات دیتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں، تحفے تحائف سے نوازتے ہیں، تاکہ جب یہ عملہ میرا بن جائے گا تو پھر بادشاہ تک شکایت کرنی آسان ہوگی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ان کو واپس ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی مسلمانوں کو بلاتا ہے، ان سے صورتحال پوچھتا ہے، مسلمان جواب میں کہتے ہیں اے بادشاہ، ہم شراب پیا کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم چوریاں کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالتے تھے، ہمارے اندر ساری برائیاں تھی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اپنے ایک بندے کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا جس نے ہمیں برے کاموں سے روکا، ہمدردی کا سبق دیا، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے ہمیں روکا، ہم ساری بری عادتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی اور ہمارے سارے حربے فیل ہیں، وہ کہتے ہیں نجاشی جن کو تو نے پناہ دی ہے جانتا ہے یہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نجاشی مسلمانوں کو بلا کر پوچھتا ہے تمہارا مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب سوچئے یہاں پر منظر کتنا خطیر ہے، موقع کتنا خطرناک ہے۔ مسلمان بھاگ کر اس عیسائی بادشاہ کے سامنے پناہ لینے کے لیے آئے، اور وہ دکھتی ہوئی رگ اس پر کفار مکہ نے ہاتھ رکھا ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں جانتے، تثلیث کے قائل نہیں ہے، 3 الہوں کے قائل نہیں ہے، یہ تو مریم کو اللہ کی بندی جانتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ جانتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ اس نجاشی کے سامنے پیش ہوگا تو یہ ضرور غصے میں آ کر ان کو ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن قربان جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ ان اصحاب پر
جب بادشاہ پوچھتا ہے تم مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اس گروہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن حکیم کی روشنی میں حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بیان کرتا ہے۔ نجاشی زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم، تم نے مریم کی جو شان بیان کی ہے اس تنکے کے برابر بھی اس میں تم نے کمی نہیں کی، یہی اس کی حقیقت ہے جو تم نے بیان کی ہے۔ اور کفار وہاں سے نامراد لوٹتے ہیں۔ مسلمان کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس تیسری ہجرت کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بیوی رقیہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تیسری ہجرت کا شرف پاتے ہیں۔ ابھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو گئے ہوئے 2 سال کا وقفہ ہوتا ہے، عرصہ گزرتا ہے کہ بدر کا معرکہ پیش آ جاتا ہے۔ اب صحابہ تیاری کر رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاتی ہے۔ شان سنیے، مقام دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم مدینہ میں رہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اور آپ نے اپنے قریبی ساتھی اسامہ کو بھی حضرت عثمان کے خیال کے لیے چھوڑا۔ تم مدینہ میں رہو، یہ بدر والے میرے ساتھ مارکے والے جا رہے ہیں، جو بندہ مارکہ بدر میں شامل ہوگا عثمان اللہ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا بدریوں کو ثواب دے گا، تجھے لڑے بغیر وہ ثواب ملے گا جو یہ ثواب لڑ کر حاصل کریں گے۔ تم مدینہ میں رہ کر بدر کے مارکے کا اجر و ثواب پائے گا، تو میری بیٹی کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، یہ بیماری کے ایام میں ہے تو مدینے میں رہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو مالک فتح عطا فرماتا ہے، اور جہاں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اسی رات سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کی شدت بڑھتی ہے، فوت ہو کر یہ جہان چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس چلے جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اپنی بیوی کو دفن کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو بڑا غم ہوتا ہے، جہاں عثمان کو غم ہے وہاں نبی کو بھی غم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غم میں نڈھال ہے، اور اس غم کی کیفیت میں آپ کی زبان سے بے اختیار جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ ہے، افسوس میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دامادی والا رشتہ تھا وہ رشتہ آج ختم ہو گیا۔ بیوی کی وفات کا غم اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑا غم یہ ہے کہ آج سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے یہ عثمان داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میرا ایک رشتہ تھا نبی سے، نبوت والا رشتہ تو تھا ہی، کلمہ پڑھ کے میں آپ کے ساتھیوں میں شامل تو ہو گیا، لیکن میرا آپ سے رشتہ سسر کا تھا، دامادی کا رشتہ تھا، آج وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کسی کو اپنی بیٹی کا غم ملا ہو، کسی کا داماد اس کی بیٹی کو خوش نہ رکھتا ہو، کیا خیال ہے وہ بیٹی مر جائے تو یہ دوسری بیٹی کا نکاح اپنے اس داماد سے کرے گا کہ تجھے پہلے ہی ایک دی تھی، تو نے اسی کو ذلیل کر کے رکھا۔ لیکن جو کوئی انسان کسی سے اتنا خوش ہو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر، وہ سمجھتا ہو کہ اس نے حق ادا کیا ہے محبتوں کا، تبھی انسان اپنی دوسری بیٹی اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان بار بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے، امام الانبیاء سے جو وہ رشتہ داری تھی وہ شرف آج ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان کو گالیاں دینے والوں، سیدنا عثمان پر طعن کرنے والوں، سیدنا عثمان کی توہین کرنے والوں،
سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، سیدنا عثمان کے بارے میں نفاق کی تہمت لگانے والوں، بتاؤ اگر عثمان سچے مومن نہ ہوتے، اگر عثمان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوتے، اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کیوں کرتے؟ دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا یہ عثمان کے ایمان کی بھی گارنٹی ہے، آپ کے اخلاق کی بھی گارنٹی ہے، محبت رسول کی بھی گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت تھی، ایک بیٹی کے فوت ہو جانے پر دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کے 6 سال اپنے اصحاب کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ارادہ عمرے کا ہے، اسلحے سے لیس نہیں ہے، جنگی حالت میں نہیں، جنگی تیاری میں نہیں، بلکہ صرف عمرے کی غرض سے آتے ہیں۔ کفار مکہ کو پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، وہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم مکے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ان کے ارادوں کی خبر پہنچ جاتی ہے، آپ راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے قریشیوں کو پیغام بھیجتے ہیں، اپنا سفیر روانہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اور پھر واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ قریش مکہ طائف کے ایک سردار عروہ ثقفی کو بھیجتے ہیں، وہ آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی یہی بات رکھتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، جنگ کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، تمہارے سامنے ہماری کیفیت، ہم جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، ہم تو خالصتاً عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ یہ عروہ واپس لوٹتے ہیں، قریشیوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھتے ہیں، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جس منظر کو دیکھ کر گئے تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی وضو کرتے علیہ السلام، میرے نبی کے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے، وہ اتنی محبت کرتے، وہ پانی جو آقا کے جسم اطہر کو لگ کر نیچے گرتا اس کو کوئی نیچے نہ گرنے دیتا بلکہ پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا، اور اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کے قطرے نہ آتے وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگا لیتا۔ یہ عروہ کہنے لگے، اے قریش مکہ، اے سرداروں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو عزت، جو محبت، جو قربانی، جو اثار میں نے محمد کے صحابہ کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ تم جنگ سے باز آ جاؤ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو۔ قریش نہ مانے، آقا علیہ السلام نے ایک اور سفیر کو بھیجا، قریش نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور واپس لوٹایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے پیارے ساتھی عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ پر پڑی۔ سیدنا عثمان کا بڑا مقام تھا اہل مکہ کے ہاں۔ حضرت عثمان جاتے ہیں، اہل مکہ سے کہتے ہیں، مکہ والو، میں اور میرا حبیب، میرے امام اور میرے قائد اور میرے نبی، ہماری جماعت اپنے نبی کے ساتھ صرف عمرے کی نیت سے آئی ہے، جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئی، ہمیں عمرہ کرنے دو اور ہم لوٹ جائیں گے۔ کفار مکہ نے کہا، اے عثمان، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، بیت اللہ خالی ہے، جاؤ طواف کرو، حجر اسود کو چومو، عمرہ ادا کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جاؤ عمرہ کر لو۔ اے عثمان، تیری عظمتوں پہ قربان، تیری محبت رسول پہ قربان، ہم بھی محبت رسول کے دعوے